الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ دین سے متعلق آیات پر کلام چل رہا ہے، اور پچھلے پروگرام میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر 70 تک کی میں نے الحمدللہ قراءت بھی کی، اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اب اس کی تفصیل اور تفسیر کی طرف ہم آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اور ضرور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بلوغت سے پہلے ہی ہدایت عطا فرما دی تھی۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کسی شخصیت کو منتخب فرما لیتا ہے، جس کو ہم نبی یا رسول سے تعبیر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلان نبوت سے پہلے، ان کی بلوغت سے پہلے بھی ہر قسم کے اخلاق رذیلہ اور مروت کے خلاف کاموں سے، گناہوں سے پاک و صاف رکھتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بالغ ہو جانے کے بعد، جب عمر کے خاص حصے میں پہنچ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ تبلیغ دین کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، نبوت کا اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو باقاعدہ اعلانیہ طور پہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، تو کسی کے پاس کوئی ایسی معاذ اللہ ان کا ویک پوائنٹ نہیں ہوتا ہے جس کو ذکر کر کے وہ اطاعت سے منہ موڑ سکیں۔ یہی ہم بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، مجھ گناہگار کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ایسا بنا کر رکھیں کہ کوئی تبلیغ دین کے سلسلے میں ہم پر انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ آپ نے ایسا کیا اور ہمیں آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میں نے دینی طالب علموں کے بارے میں اور اسی طرح حفاظ کے بارے میں تھوڑا سا کلام کیا۔ بہنوں کے بارے میں عرض کروں گا کہ بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو عالمہ بن رہی ہوتی ہیں، جو حافظہ بن رہی ہوتی ہیں، انہیں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آگے چل کر آپ کو تبلیغ دین کرنی ہے تو پھر آپ شروع سے ہی اپنے آپ کو محتاط رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خالہ آ رہی ہیں، پھپھی آ رہی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر غیبتیں میں لگی ہوئی ہیں، چغلیوں میں لگی ہوئی ہیں، رشتہ داروں کی مزے سے باتیں کر رہی ہیں، اس کی ادھر لگا رہی ہیں، اس کی ادھر لگا رہی ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ابھی کون سا ہم پر ذمہ داری ہے، ابھی ہم کون سا تبلیغ دین کر رہی ہیں، بعد میں دیکھی جائے گی۔ اور پھر جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معاشرے میں مقام اور مرتبہ عطا فرما دے اور آپ قوم کی ہدایت کے لیے باقاعدہ ایک پریکٹیکل کی طرف مائل ہوں، تو پھر آپ کو دقت ہو سکتی ہے کہ اس وقت کوئی خاتون، کیونکہ عورتوں کی زبان تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے کبھی بند نہیں ہو سکتی ہے، یہ طنز کرنے میں اور دوسرے کی عزت کو پارا پارا کرنے میں، اچھالنے میں ذرا جلد بازی سے کام لیتی ہیں۔ جو میری بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ ناراض نہ ہو، کوئی ایسے یہ نہ کہیں کہ جی، یہ نہ سوچیں کہ جی مفتی صاحب تو عورتوں کو وہ کر رہے ہیں۔ میں سب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، مرد حضرات کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں، بہنوں کے لیے، لیکن بہنوں کا معاملہ میں نے زیادہ دیکھا ہے کہ یہ اس معاملے میں غیر محتاط ہوتی ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے جو بعض بہنوں کی زبان سے سنا ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں تو اور کیا کریں۔ یعنی بعض کہتی ہیں کہ ہم غیبت نہ کریں تو اور کیا کریں، جب ہم مل کر بیٹھتے ہیں تو کون سی باتیں کریں، ہمیں بتائیے۔ یہی ہمارے موضوعات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ پھر یہ بچیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں غیر محتاط۔ اب جب یہ تبلیغ دین کرنے لگتی ہیں تو بعض اوقات عورتیں ان کو بولتی ہیں کہ بڑی باتیں کر رہی ہیں، فلاں وقت میں آپ ہی تو فلاں کی غیبت کر رہی تھی، فلاں کی چغلی کر رہی تھی۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ایسا کر دے کہ جو بچے یا بچیاں آگے چل کر تبلیغ دین کرنا چاہتے ہیں، ان کے جو بڑے تربیت کرنے والے ہیں وہ بھی ان کو یہ ذہن دیں، اور انہیں خود سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو جتنا آپ شفاف رکھیں گے، جتنا برائی سے دور رکھیں گے، اتنا ہی جب آپ تبلیغ کی دنیا میں، تبلیغ کی فیلڈ میں قدم رکھیں گے، اتنا ہی آپ کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اور تاثیر رکھے گا، آپ کی شخصیت میں برکت رکھے گا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ کی باتیں سن کر بہت تیزی کے ساتھ دین کی طرف مائل ہوں گے، اور کسی کو آپ پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور غیر محتاط زندگی گزاریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی طرف انگلیاں اٹھیں اور لوگ آپ کی برکات سے اس طرح فیضیاب نہ ہو سکیں جیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذَا التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ، اپنے چچا سے اور اپنے ہم قوم سے فرمایا کہ کیا تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ گویا کہ بطریق انکار آپ نے فرمایا۔ تو یہ پہلے بھی میں اس پہ کلام کر چکا ہوں کہ جب انسان ایک حق بات بیان کرنے لگے
تو واقعی اسے انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، تبلیغ دین کرنے والوں کو خاص طور پہ، کہ واقعی وہ بڑے بلند ہمت لوگ تھے۔ یعنی کسی کے عقیدے کے اوپر کلام کرنا، کسی کے مسلسل ایک طرز عمل جو اس کے آباء و اجداد سے منقول چلا آ رہا ہے اس پر کلام کرنا، یہ بڑی جرت کی بات ہوتی ہے، بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ ہم سے محبت کریں گے نہیں کریں گے، لوگ ہم سے نفرت تو نہیں کرنے لگ جائیں گے، ہمارا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیں گے، ہم سے رشتہ داری تو نہیں توڑ دیں گے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے پیش نظر رکھ کر تبلیغ دین کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ درس حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں کہ چلے عقیدے کا معاملہ تو بہت آگے ہے، ہم بہت ساری ایسی رسومات اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں جو گندی رسومات ہیں، غلط رسومات ہیں، خراب رسومات ہیں۔ کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی کو ناحق دبایا جا رہا ہے، جیسے بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہ دینا، یہ ہمارے ہاں جاری و ساری ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ غلط قسم کی رسومات ہوتی ہیں کہ بھئی اگر بالفرض فلاں نے ایسا نہیں کیا ہم اس کو برادری سے ہی نکال دیں گے، حالانکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ جس میں شرعی لحاظ سے گرفت کا پہلو نکلتا ہو۔ بیجا قانون بنائے ہوتے ہیں، وہ خواہ بخواہ قانون نافذ کیے جاتے ہیں، اگر کوئی بات مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا تو جی پوری برادری اس کا بائیکاٹ کر دے گی، اور جاہلانہ قسم کی رسومات قائم کی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات پر، موت میت کے معاملات پر ایسی بیجا رسومات قائم کی جاتی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس طرح اس کے اوپر جمے اور ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نبی نے ان کو یہ بات بولی ہے کہ بھئی وحی نازل ہوئی ہے، ایسا کرنا ہے۔ اس وقت جو خاندان کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ شعور رکھتے ہیں لیکن اپنی عزت بچاتے ہیں، چھوڑو جی کون برا بنے، کون بولے، کون حق دکھائے، نہیں یار یہ دشمن بن جائے گا، فلاں جو ہے وہ ہم سے رشتہ داری توڑ دے گا، جی رشتہ داری کا معاملہ نہ کیا کریں، ہمیں معلوم ہے غلط کر رہے ہیں لیکن کیسے بولیں۔ تو دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے فتح عالمگیری کے حوالے سے کئی دفعہ آپ کو عرض کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کو تبلیغ کروں گا تو یہ میری بات مان جائیں گے، برائی چھوڑ دیں گے، نیکی کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے کہ آپ تبلیغ کریں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم ان کو کہیں گے تو یہ میری بات نہیں مانیں گے، یا جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، فتنہ پھیل جائے گا، برا بھلا ہوگا، مار پیٹ کریں گے، اس وقت اگر انسان خاموش ہو جائے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ خاموش ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو برائی کو ہاتھ سے بدل سکتا ہے ہاتھ سے بدلے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدل سکتا ہے، زبان سے بدلے، اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اسی پر ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات عرض کر رہے تھے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ کم از کم اس کو دل میں برا تو جانے نا کہ یہ میری برادری میں غلط چیز ہو رہی ہے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، دل میں برا جانے، اور اگر بالفرض آپ کو موقع ملے کہ آپ اس برائی میں حصہ دار نہ بنے تو اپنے آپ کو پیچھے رکھیں اس سے۔ لیکن ہم باقاعدہ تعاون کرتے ہیں، ہم باقاعدہ اس میں ملتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہے تو غلط لیکن شامل ہیں بھائی، اور دل میں برا جاننے کی کوئی پھر زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو میں ایسے پرٹیکولر چیزوں کی نشاندہی نہیں کر رہا ہوں، میں ایک مجموعی طور پہ اجمالی طور پہ ذکر کر رہا ہوں، ہر ایک اپنے بارے میں غور و تفکر کرے، اپنے خاندان میں دیکھے، اپنے گھر میں دیکھے، اپنے رسومات پر نظر ڈالے کہ کتنی غلط چیزیں ہمارے ہاں جاری و ساری ہوتی ہیں، اور جب ان کو بعض اوقات کوئی ہمت کر کے منع کرتا ہے، جواب کون سا ہے؟ وہی کفار والا جواب ہے۔ قالوا انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو ہمارے ہاں بھی عموماً یہی دلیل پیش کی جاتی ہے، جی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں، کیا وہ سب غلط تھے؟ تو بھائی کیا باپ دادا اگر کسی عمل کو اختیار کریں تو یہ کیا شرعی حجت بن جاتی ہے؟ کیا وہ نبی تھے؟ کیا وہ صحابہ کرام تھے؟ کیا وہ بڑے علماء اور مفتیان کرام تھے؟ نہیں، ایسا تو نہیں تھا۔ جو نہیں تھا تو پھر ان کا عمل آپ کے لیے شرعی حجت کیسے بن گیا؟ آپ کے لیے قرآن اور حدیث شرعی حجت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، آپ کی تعلیم دیکھیے، قرآن دیکھیے، حدیث دیکھیے، وہ ہے اصل میں آپ کے لیے معیار۔ اگر آپ اپنے آباء و اجداد کی غلط رسومات سے جمے رہے، وہ آباء و اجداد جن بیچاروں کو بعض ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنا علم نہ ہو سکتا ہے کہ اتنا شعور فراہم کرنے والی کوئی شخصیت ان کو نہ ملی ہو، اور انہوں نے ان غلط رسومات کی بنیاد رکھ دی اور اپنی نسلوں کے اندر منتقل کر کے وہ تو قبر کے اندر چلے گئے، اس کا خمیازہ ہو سکتا ہے وہ بھگت بھی رہے ہوں وہاں پر، جو آپ کے سامنے منکشف نہیں ہو رہا۔
اگر ان کو شعور حاصل نہیں تھا تو اگر کوئی آپ کو اس شعور کی طرف بلا رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھیے، اسے اپنا دشمن نہ تصور کیجیے۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے، اور یہ معاذ اللہ بہت ہی معذرت کے ساتھ کفار کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب ان کے سامنے انبیاء علیہ السلام نے حق بات بیان کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے غلط عمل کو دلیل بنا کر ان سے دشمنی کرنا تو پسند کر لیا، آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ یہ بڑے توجہ طلب بات ہے، اس پر تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ ہماری یہ بات کسی کو ناگوار گزر رہی ہو، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غور و تفکر کریں گے تو اسی میں آپ کو راہ نجات نظر آئے گی کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو، غلط طریقے کو چھوڑ دینا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ برائی اس میں ہے کہ کھائیں اللہ کا، بات اس کے دشمن شیطان کی مانیں، کھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ کہ ان کی برکت سے ہمیں زندگی ملی اور کائنات ملی ہے، اور پھر ہم نبی کریم کے فرمان کو ہی معمولی سمجھ کر چھوڑ دیں اور بات ان کی مانیں کہ جن کو احساس و شعور حاصل نہیں تھا، جن کے پاس علم نہیں تھا، جہالت نے ان کو گھیرا ہوا تھا۔ یہ غلط روش ہے۔ تو ہم گزارش یہ کریں گے، اور میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں کہ جو آپ کے خاندان کے اندر طریقے رائج ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ جو آپ کے خیالات، آپ کے خاندان میں عقیدے ہیں، نظریات ہیں، خیالات ہیں، پھر رسومات ہیں، طریقے جاری ہیں، ان سب کی ایک لسٹ بنائیں۔ ایک دفعہ ایک انقلابی قدم اٹھائیں اپنے گھر کے اندر کہ آپ اس کی لسٹ بنائیں۔ جو یہ گھر کے سرپرست سے خاص طور پہ مخاطب ہوں، ان بہنوں سے جو گھر کے اندر تھوڑی سی ہمت رکھتی ہیں، پاور رکھتی ہیں، ان کے انڈر کچھ لوگ ہیں، چاہے وہ اولاد ہیں، بچیاں ہیں اور بہنیں وغیرہ ہیں، کیونکہ بعض کی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک حکومتی ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے کہ وہ مطلب اپنے آرڈر جاری کر سکتی ہیں۔ تو آپ ایک لسٹ بنائیے جو آپ کے نظریات خیالات ہیں ان کی، اس کے بعد جو آپ کی رسومات ہیں ان کی، جو آپ کے گھر میں عموماً ایک سوچ چلتی ہے کہ بھئی ایسا ہے ایسا ہے، ہم اس سوچ کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، اس سوچ کی وجہ سے یہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں تو یہ ہے کہ رات کے ٹائم جو ہے جھاڑو نہ دی جائے، اس سے تنگ دستی آ جاتی ہے، جمعے کے دن کپڑے نہ دھوئیں ورنہ نقصان ہو جاتا ہے، منگل کے دن کپڑا نہ کاٹا جائے، اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی سوچیں بہت سے گھروں کے اندر ہوتی ہیں، اور مثلا جمعے کے دن فلاں چیز استعمال نہ کی جائے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ اس قسم کی جو فکریں، سوچیں، خیالات گردش کر رہے ہیں، سب کی لسٹ بنائیں، اور تھوڑی سی ہمت کر کے اچھے کسی عالم دین سے، اچھے مفتیان کرام سے رجوع کر کے آہستہ آہستہ صحیح، کوئی بات نہیں، چاہے آپ یہ نہیں کہ ایک گھنٹے کے اندر سارے معاملات حل ہو جائیں گے، چاہے آپ کو اس میں ہفتہ لگے، 15 دن لگے، مہینہ لگے، 2 مہینے لگیں، 6 مہینے لگ جائیں، آہستہ آہستہ علم حاصل کر کے ان سب کی صفائی کروائیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے جو عقائد ہیں سب عقیدے غلط ہیں، آپ کی جو رسومات ہیں ساری رسومات خراب ہیں، جو آپ کے افکار و خیالات ہیں سب کے اندر فساد ہے۔ تو یہ اصل میں ہم صفائی کروانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک عقیدہ بالکل درست ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو جب اختیار کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اپنی اصلی شکل میں نہیں پہنچتا بلکہ بدل چکا ہوتا ہے۔ جیسے میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھینسوں کے باڑے میں پہنچ جائیں تو وہاں جو گوالا ہوتا ہے، دودھ نکالنے والا، یہ پہلے تھن وغیرہ دھو دیے، اس کے بعد ایک بالٹی کے اندر تھوڑا سا پانی لے کر وہ پھر اس میں دودھ نکالتا ہے۔ تو یہ گویا کہ جب وہ دودھ اس میں ملتا ہے تو پانی مل جاتا ہے۔ پھر وہ مطلب دکان والے پہنچتے ہیں گاڑیاں لے کر، وہ اپنے اس دودھ کو اپنے ڈبوں میں ڈالتے ہیں۔ جب وہ ڈبوں میں ڈالنے لگتے ہیں وہ تھوڑا سا پانی پہلے ہی ڈال کر رکھتے ہیں، وہ اس میں اور پانی ملا دیتے ہیں۔ پھر وہ دکانوں تک، یعنی سپلائر ہوتے ہیں گویا کہ دکانوں تک پہنچتے ہیں، دکان والا اپنے بڑا سا ٹب اس کا رکھا ہوتا ہے یہ اسٹیل کا بنا ہوا، وہ اس میں پہلے تھوڑا سا پانی ڈالتا ہے، اس دودھ کو پھر اس پانی میں ڈال دیتا ہے۔ پھر آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، گھر والے جاتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں گھر میں، تو ہماری بہنیں پہلے پانی ڈالتی ہیں، یا دودھ ڈالا اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال دیا اور پھر اس کو ابالتی ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ جو دودھ بھینسوں کے باڑے سے چلا تھا، گھر پہ جب وہ چولہے پہ ابل رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات لگتا ہے ایسا، میں اپنے پاکستان کی بات عرض کر رہا ہوں، خصوصاً کراچی کی بات، کہ پہلے وہاں پر دودھ میں پانی ملایا گیا تھا، لیکن جب گھر میں اس کو ابالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پانی کے اندر دودھ ملایا ہوا ہے۔ اتنا پتلا دودھ ہوتا ہے کہ پیتے ہیں تو اس میں پانی کا سا ذائقہ آنا شروع ہو جاتا ہے، دودھ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، رنگ دودھ کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب وہاں سے دودھ چلا تھا تو خالص تھا، لیکن مختلف ہاتھوں میں ہوتا ہوا جب آپ تک پہنچا تو اس میں پانی کی بہت زیادہ ملاوٹ ہو گئی۔ تو بہت ہی معذرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے کسی بڑوں کے پاس صحیح عقیدہ ہو،
پھر جب وہ اگلی نسل میں منتقل ہوا تو ہوتا ہے بعض اوقات کچھ تھوڑی سی ایڈنگ اس میں کر دی جاتی ہے، پھر اس سے اگلی نسلوں کے پاس جب وہ چیز پہنچی تو کچھ اضافہ شدہ تھی، انہوں نے کچھ اور ایڈنگ کر دی، اور اس طرح ہوتے ہوتے جب ہمارے پاس چیز پہنچتی ہے تو بعض اوقات وہ اصلی شکل میں نہیں رہتی ہے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جو سوچ ان لوگوں کی تھی بعض اوقات وہ سوچ خالصتاً آگے منتقل نہیں ہو پاتی، سوچ بدل جاتی ہے۔ میں آپ کو کسی مثال عرض کرتا ہوں کہ پہلے دور میں قبور کے احترام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا، تو صحابہ کرام تو بڑا احتیاط کرتے تھے، لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا، لوگ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہوئے تو قبور کی بے حرمتی شروع ہو گئی، تو اس وقت پھر فقہاء نے فیصلہ فرمایا، اس چیز کی اجازت دے دی کہ اگر کوئی عالم کی قبر ہے، فقیہ کی قبر ہے، کسی بزرگ کی قبر ہے، کوئی مطلب نیک پرہیزگار متقی ہیں، ان کی قبر پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ لوگ دور سے دیکھ کے سمجھ جائیں یہ بزرگ کی قبر ہے، تو کم از کم ان کی قبر کی بے حرمتی سے تو محفوظ ہو جائیں گے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ ایک کسی نے چادر ڈالی، دوسری بھی ڈال دی، کسی نے اس پہ کپڑا ڈال دیا، مقصود تھا قبر کی اس نیت سے تعظیم ظاہر کرنا کہ لوگ بے حرمتی سے بچیں۔ تو پھر وہاں کے جو کچھ لوگ اس قبر کی حفاظت یا دیکھ بھال کرنے والے تھے، زیادہ چادر آئی، ان بزرگ کے ایصال ثواب کی غرض سے وہ صدقہ کر دی گئی کہ کیا ضرورت ہے اضافی چادر کی، یہ تو ایک کپڑا اس لیے ڈالا ہوا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی تعظیم باقی رہے اور لوگ بے حرمتی سے بچیں۔ تو پہلے یہ سوچ تھی، یہ ایک اچھی سوچ تھی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بعد میں جیسے جیسے پھر یہ سلسلہ منتقل ہوتا رہا، اب آج کے دور میں اگر کوئی شخص صاحب مزار پر چادر ڈالنا چاہتا ہے قبر پہ، آپ اس سے پوچھ کر دیکھیے کہ آپ کیوں ڈال رہے ہیں، کیا فائدہ حاصل ہوگا آپ کو، اس سے صاحب قبر کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، آپ کس نظریے سے ڈال رہے ہیں۔ تو میں مطلب میرے جو مشاہدہ ہے بہرحال میں عرض کرتا ہوں، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں پہلے آپ کو سمجھایا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو سیکھیں تو صحیح کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کیا اس طرح کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو ڈالنے والا اسے نہیں پتہ میں کیوں ڈال رہا ہوں، بس یہ ڈال رہے ہیں، سب رسم پوری کر رہے ہیں۔ اچھا، اب پہلے تو وہ ایک چادر اس لیے ڈالی گئی تھی تاکہ قبر کی تعظیم ظاہر ہو اور لوگ بے حرمتی سے محفوظ رہے، لیکن اب اچھا کثیر چادریں، اور وہ چادر بھی ایسی کہ مطلب ریشمی چادر، اور اس پہ آیات قرآنیہ لکھی ہوئی ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض اوقات وہ جو قبر کا ایک کٹہرا سا ہوتا ہے اس میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، لوگ آ کے چادریں دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس پہ ڈالتا ہے، وہ اتنی چکنی ہوتی ہیں کیونکہ ریشم کی سی ہوتی ہیں کہ پھسل کے اس کے قدموں میں گر جاتی ہیں، کیونکہ ایک پہ ایک ڈال رہا ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں ڈال رہے ہیں، اگر کہیں زیادہ رش ہے لوگوں کا تو وہ پھسل کر نیچے گرتی ہے اس کے قدموں کے اوپر۔ تو آیات قرآنیوں کو ہم نے اس شخص کے قدموں کے نیچے رندتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا بزرگان دین نے اس کی تعلیم دی تھی؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، سوچ بدل گئی ہے، زاویہ نظر بدل گیا ہے۔ اچھا، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ چمکی کے ذریعے آیت لکھی ہوتی ہیں، تو وہ چمکی مطلب وہ گرتی ہے، پھسلتی ہے، تو وہ ہاتھوں میں لگتی ہے، اس سے وضو کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مزار کے باہر دکانیں ہوتی ہیں، ان کا پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے، جو یہاں چادر ڈلتی ہے پھر آدھی قیمت میں پھر واپس چلی جاتی ہے، پھر تیار ہو کے لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، یوں ایک رسم سی بن گئی ہے، لیکن توجہ نہیں ہے کہ اس کی اصل لاجک کیا تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ توجہ کر کے اپنی سوچ کو صحیح کرنا چاہیے۔ میں نے پھر وضاحت کر دوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں ہر عقیدہ غلط ہے، ہر رسم غلط ہے، ہر سوچ و فکر غلط ہے، بلکہ اس پہ توجہ کر کے تھوڑی سی صفائی کی اور تھوڑی سی اس کی مطلب کاٹ چھانٹ کی ضرورت ہے تاکہ خالص چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائے اور اس کے بدلے میں انعام پائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق